خوش آمدید ناظرین۔ سردی کا موسم ہے تو میں نے آج سری پائے بنانے کا ارادہ کیا، تو میں نے کہا آپ کو بھی اس کی ریسیپی شیئر کر دوں۔ دیکھیں، میں نے سب سے پہلے سری پائے دھو کے اس کو میں نے الگ سے رکھ دیا ہے، اور اس سری پائے میں ٹماٹر اور مسالے زیادہ ڈلتے ہیں، جس کے لیے میں نے ٹماٹر بھی رکھے ہوئے ہیں اور لہسن بھی میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے اور پیاز بھی رکھا ہوا ہے۔ 2 پیاز لے لیں، 2 عدد لہسن لے لیں، اور ٹماٹر جو ہے وہ 5-6 بڑے بڑے ٹماٹر لے لیں۔ اور اب میں نے ان سب کو گرینڈر میں گرینڈ کرنا ہے، جس کے لیے پھر اچھے سے وہ سامنے ذرا پیاز نظر نہیں آتا، تو میں پہلے یہ ساری چیزیں مکس کر کے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے مسالہ۔ جی ناظرین، پہلے میں نے پیاز اور لہسن کو گرینڈ کیا تھا، اور اس کے بعد اب میں ٹماٹر کر رہی ہوں، کیونکہ اگر ہم ان کو مکس نہ کریں تو ان کے چھلکے نظر آتے ہیں سالن میں۔ جی ناظرین، یہ دیکھیں میں نے لہسن اور پیاز کا پیسٹ بنایا ہے، اور اب میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں۔ 2 چمچے آئل کے ڈالنے ہیں، یہ دیکھیں۔ اور اب آپ نے چولہے کے اوپر اپنے کوکر کو چڑھا دینا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے پائے ہیں اس لیے میں نے کوکر پہ لگائے ہیں۔ اگر بڑے پائے آپ بنائیں تو ان کے لیے پھر آپ رات کو رکھیں، جیسے ہمارے جو امیاں تھیں، ساس امی خالہ جو بھی، وہ جتنی یہ بزرگ عورتیں تھیں یہ کرتی تھیں کہ بڑے پائے ہوں تو یہ رات کو بڑے دیچکوں میں سارے مسالے بنا کے تو یہ ڈال دیتی تھی، اور پوری رات ایک نہ ایک بندے کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی کہ وہ چمچہ ہلاتا رہے اور دیکھتا رہے۔ تو اس لیے لیکن میں نے یہ چھوٹے پائے تھے اس لیے میں نے کوکر میں لگائے ہیں، تاکہ آپ کو بتا بھی سکوں اور جلدی ہو جائے۔ اگر کسی ٹائم وقت نے اجازت دی تو میں نے بڑے پائے بنائے اور بناؤں گی انشاءاللہ آپ کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی آپ مجھے ضرور بتائیں، تو پھر میں بڑے پائے بھی بناؤں گی، اور اس کے لیے میں وہ دیچکوں والا جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم لوگ بناتے ہیں۔ بڑے بڑے دیچکوں میں مسالے بنا کے رکھ دیتے ہیں اور پوری رات وہ پائے بنتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے تو اس کے بعد میں نے ٹماٹروں کا پیسٹ بنایا ہوا ہے، تو وہ پھر میں ڈال کے تو مسالے آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا ڈالنا ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین، اب یہ پیاز اور لہسن جو میں نے پیسٹ بنایا تھا، یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ایسے براؤن ہو گیا ہے، بہت زیادہ کالا نہیں کرنا، یہ دیکھیں براؤن ہو گیا۔ اب میں نے نا اس میں یہ مسالے رکھے ہوئے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ 2 ٹیبل سپون سرخ مرچ، 2 ٹیبل سپون نمک، اور یہ ½ ٹی سپون ہلدی ہے، اور 1/2 ٹی سپون دھنیا کر لیں۔ یہ اپنی مرضی پہ ہوتا ہے جتنا ڈال دیں، یہ کم ہی میں ڈالتی ہوں کیونکہ اس سے میرے نظریے کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ سالن کالا ہو جاتا ہے۔ تو ویسے مرضی سے ڈال دیں، لیکن میں یہ جو ہے مکس دھنیا پاؤڈر ہے یہ میں ½ ٹی سپون ڈال دیتی ہوں۔ اچھا، یہ گرم مسالے کی چیزیں ہیں جس میں نے یہ دیکھیں ساری چیزیں ہیں اس میں، یہ ساری گرم مسالے کی چیزیں ہیں، یہ کالی مرچ ہے، گرم مسالہ ہے، جو بھی ساری چیزیں میں اس میں مکس کر کے ڈالوں گی۔ اور اب میں پہلے یہ ساری چیزیں ڈال دیتی ہوں، یہ دیکھیں۔ تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ مسالہ جب تھوڑا سا مکس ہو جائے گا پھر میں وہ ٹماٹروں والا پیسٹ ڈال دوں گی، یہ دیکھیں۔ اب یہ میں ٹماٹروں والا پیسٹ ڈالنے لگی ہوں۔ جی ناظرین، یہ دیکھیں یہ میں نے ٹماٹروں کا پیسٹ ڈال دیا ہے۔ اب یہ تھوڑی دیر اس کو میں نے بھون لینا ہے مسالے کو، اس کے بعد میں نے اس میں پائے ڈالنے ہیں، لیکن فی الحال ابھی میں نے ٹماٹر کا پیسٹ ڈالا ہے تو تھوڑی دیر اس کو بھوننے دیتے ہیں۔ جی ناظرین، میں نے مسالہ بھون کے یہ دیکھیں اس میں پائے ڈال دی ہیں، سری ڈال دی ہے۔ اب یہ ڈال کے اس میں نے پانی ڈالنا ہے، پانی زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ یہ
گلیں گے بھی، اور کم از کم ٹائم دیکھ کے 1 گھنٹے کے لیے آپ نے کوکر کو بند کر دینا ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے آپ نے کوکر کو بند کرنا ہے۔ پانی اس میں ڈالنا ہے آپ نے زیادہ، کیونکہ یہ گلیں گے اور اچھا سا ان کا مسالہ بھی بن جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ضرور ٹرائی کریں، آسان ریسیپی ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، اور سردیوں میں پائے جو ہیں وہ اچھے رہتے ہیں، بچوں بڑوں سب کے لیے۔ یہ دیکھیں، تھوڑا سا اور ڈال دیں گے پانی تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈپ کر جائیں۔ یہ دیکھیں جی ناظرین، یہ دیکھیں، اب میں کوکر کو بند کر دوں گی، اور اس کے بعد جب میں کھولوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میری سری پائے والا سالن کیسا بنا ہے اور آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔ ناظرین، سری پائے تیار ہیں، اور نان کے ساتھ نوش فرمائیں، اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔